ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو آخری امت بنا کر بھیجا ہے، اور یہ امت وہ ہے جس کو امت دعوت کہا جاتا ہے۔ اس امت کی عظمت کا اندازہ اس سے آپ لگا لیجئے کہ جو کام اس سے پہلے نبی اور رسول کیا کرتے تھے اس امت کی ذمہ لگا دیا گیا کہ تم نے وہی کام کرتے ہیں۔ قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ امت مسلمہ کا ایک ایک فرد تمام وہ انسانیت کے لیے خوشخبری کا پیغام لانے والا ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ کے اندر فرمایا تھا کہ اے لوگوں، یاد رکھو کہ میں نے تم تک دین پہنچایا ہے، اس دین کو پہنچانے کا حق ادا تمہیں کرنا ہے، اور گواہی بھی لی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں هل بلغت، اے لوگوں کیا تم کہتے ہو کہ میں نے دین حق تم تک پہنچا دیا؟ تو تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیک زبان ہو کر اس چیز کا عہد کیا، گواہی دی کہ اللہ کے رسول آپ نے نہ صرف پہنچایا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا کہ آج میرے سامنے ایک عظیم تعداد کے اندر مسلمان موجود ہیں جو گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے دین کو ان تک کما حقوق پہنچا دیا۔ ہم اللہ کے رسول کی امتی ہونا بڑا شرف سمجھتے ہیں، اور یقیناً بہت شرف کی بات ہے، لیکن یاد رکھیے جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے۔ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلیٰ رتبوں کے اوپر فائز کرتا ہے ان کا کڑا امتحان بھی لیا جاتا ہے۔ امت مسلمہ کا ایک ایک فرد اس کے ذمہ یہ لازم ہے کہ وہ دین حق کی دعوت کو پہنچائے۔ ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق یہ دین توحید کو پوری دنیا کے اندر لے کر چھا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ کے رسول جن کے اوپر قرآن نازل ہوا ان کے قلب مبارک کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو ثبت کر دیا، محفوظ کر دیا، لیکن اللہ کے رسول کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ قرآن کی آیات کسی اور سے سنتے اور خوش ہوتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی سے کہا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ اس شخص نے پڑھنا شروع کیا، اور جب یہ اس آیت پہ پہنچے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اب یہ آیت اللہ کے رسول کے لیے اجنبی نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے اس آیت کو سنتے ساتھ۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، یا رسول اللہ آپ کو کس چیز نے رلایا؟ تو انہوں نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں اس آیت کے اندر اللہ تم سے کیا کہہ رہا ہے اور مجھ سے کیا کہہ رہا ہے؟ کہا کہ میں نے اس امت کو پیدا کیا ہے امت وسط، اور اس امت کے فرض منصبی میں یہ لگایا ہے کہ اس کے اوپر یہ تمام لوگوں کے اوپر گواہ بن جائیں، اور میں اس امت کے اوپر گواہ بن کے کھڑا کیا جاؤں گا۔ گواہی کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم اپنی کوئی بات کسی شخص تک پہنچا دیں،
اس کے تمام دلائل کے جواب دے دیں اور ہم اس کی گواہی دے دیں کہ میں نے اپنی بات کما حق کو ہوئی شخص تک پہنچا دی ہے، تاکہ وہ بندہ کبھی انکار کرنے کی جرت نہ کر سکے مجھ تک بات پہنچی نہیں۔ اور یہی فرمایا یکون رسول علیکم شہیدا، اور اللہ تعالیٰ اس رسول کو یعنی مجھے کھڑا کر دے گا امت مسلمہ کے اوپر گواہی دینے کے لیے۔ میں گواہ بن کے کھڑا ہوں گا کہ میں گواہی دوں گا کہ میں نے امت مسلمہ جو میری امت تھی اس تک میں نے یہ بات پہنچا دی۔ اے لوگوں، تم بھی پوری دنیا کے اندر گواہ بننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب یہ وہ فرض منصبی ہے جو عظیم ترین فرض منصبی ہے جس سے پہلے نبیوں کے پاس ہوا کرتا تھا۔ آج امت مسلمہ اس فرض سے غافل ہے۔ آج امت مسلمہ کا حال وہی ہے کہ ہم تمام محنت تگ و دو، تمام اپنی کوششیں ہماری صرف دنیا کو سنوارنے کے لیے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے ذمہ یہ کام لگاتے کہ ہمارے پاس وہ عظیم پیغام ہے جس کو پوری کائنات تک ہم نے پہنچانا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اللہ کے رسول کا سفیر ہے۔ سفیر کیا کام کرتے ہیں؟ کسی ملک کا سفیر ہوتا ہے، وہ ہمارے پاکستان میں اگر فرض کر سعودیہ کا سفیر ہے، اس کا کام کیا ہے کہ اپنے بادشاہ کے امر و نواہی ہم تک پہنچاتا ہے اور اپنے بادشاہ کے منصب کے مطابق اپنے منصوبے ہمیں بتاتا ہے، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے ہمیں تیار کرتا ہے۔ یہ اس کا سفیر کا کام ہے۔ اور ہم اللہ کے رسول کے سفیر اگر اپنے آپ کو سمجھ لیں تو ہمارے ذمہ کیا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام پوری امت مسلمہ کو بتلایا تھا اس کام کو پوری دنیا تک ہم پہنچائیں، ایک ایک بندے تک پہنچائیں۔ قیامت والے دن کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے اللہ مجھے کیا پتا تیرا دین کیا تھا، مجھے کیا پتا تیرے نبیوں کی دعوت کیا تھی، مجھے کیا پتا توحید کیا تھی، مجھے کیا پتا آخرت کیا تھی، مجھے کیا پتا جنت و دوزخ کیا تھی، مجھے کیا پتا کہ قیامت والے دن اللہ مجھ سے کیا پوچھے گا، اور اس سے بھی بڑھ کے کہ مجھے کیا پتا کہ ہم قبر میں جائیں گے تو ہم سے کیا پوچھا جائے گا۔ یہ وہ تمام کام ہیں جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ چند لوگ ہیں جو پیشہ ور مولوی ہیں، علماء حضرات ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں لوگوں تک بات پہنچاؤں، لوگوں تک اپنی بات کو پہنچاؤں، اللہ کے رسول کی بات کو پہنچاؤں، قرآن کی دعوت کو لے کے چلوں، یہ میرا کام نہیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَبَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیَةً، اے لوگوں میری طرف سے پہنچاؤ، خواہ ایک ہی آیت پہنچاؤ، لیکن کوئی شخص سے محروم نہ رہے۔ ہر شخص پہ ذمہ یہ لگا لے کہ اپنی اولاد کو پالنا ہمارے ذمہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنا ہے، لیکن اس کی ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذمہ لی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو روح پیدا کی ہے اس کو پالنا، اس کو رزق مہیا کرنا اللہ کی ذمہ ہے، وہ ہر صورت میں پہنچائے گا۔ لیکن اس بندے کو اللہ کے راستے میں لگانا، اس کو اللہ اپنی آخرت کا یاد دہانی کرنا، یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم خود بھی بندے بن جائیں اور اس بندے کو اللہ کی بندگی کے لیے تیار کریں۔ اگر ہم پورے قرآن کا اور اللہ کے رسول کی پوری دعوت کا تجزیہ کریں تو لب لباب جو نکلتا ہے وہ تین چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق خود اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ کی بندگی اختیار کر لیں۔ اور یہی فرمایا قرآن کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اب عبادت کیا ہے؟ میں اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہوں، بندگی کیا ہے؟ اصل میں ہم نے بہت ساری چیزوں کو پرپٹ کر دیا ہے، ہم نے ہر چیز کو اپنا نقشہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کرنا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، بس یہ عبادت۔ جو بندہ یہ کام کرتا ہے سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت کر رہا ہے،
بھائی اس غلط فہمی سے نکل آؤ. مسلمان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو اس نے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر گزارا ہے وہ تمام عبادت ہے. اگر کوئی شخص اپنے آفس میں بیٹھ کے نیکی سے ایمانداری سے کام کرتا ہے, اپنا رزق جو کمانا کو حلال کر رہا ہے, یہ بھی عبادت ہے. اپنے بچوں کو بیوی کو اگر وہ پالتا ہے ان کے لیے کما کے لے کے آتا ہے, حلال رزق کماتا ہے, یہ بھی عبادت ہے. اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کو وہ پرکھتا ہے کہ میں اس کے اوپر کوئی کام غیر شرعی نہ کر جاؤں, یہ بھی عبادت ہے. ہاں رسوم عبادت یقیناً ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, یہ رسوم عبادت ہے. یہ ہمیں اس اعلیٰ مقصد کے لیے تیار کرتی ہے جس کے لیے ہمیں اللہ کا بندہ بننا آسان ہو جائے, ہم اللہ کے بندے بن جائیں. اب ذرا سمجھ لیں کہ عبادت کیا ہے, عبد کیا ہے. ہم جب کسی کو کہتے ہیں کہ تو میرا ملازم ہے تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کرنا ہے, تم نے ایگریمنٹ تمہارے ساتھ سائن کیا ہوا ہے کہ تم نے میرے ساتھ کام کرنے کا عہد کیا ہے, میں تجھے اس کے بدلے میں پیسے دوں گا, تنخواہ دوں گا, لیکن تم نے مجھے فلاں فلاں کام کرنے کو نہیں ملے. یعنی کسی نے آفس میں کام کروانا ہے تو آفس کا کام کرے گا وہ. اگر آپ نے کوئی بندہ ملازم اپنے گھر کے لیے رکھا ہے تو اس کو آپ نے طے کرنا ہے پہلے کہ تم نے کیا کام کرنا ہے. تو کچن کا کام کرے گا, صفائی کرے گا, یہ طے کر لیں گے, وہ آپ کا ملازم ہو گیا. اس کے بدلے میں آپ کو تنخواہ دیں گے, اس کو معاوضہ دیں گے, وہ معاملہ درست ہو جائے گا. لیکن یہ اصول ہے, وہ سوشل جسٹس کا ایک تقاضا ہے کہ جس کام کے لیے کوئی چیز کوئی شخص آپ نے تعین کیا ہے وہ کام وہی کرے گا, تو اور کام سے نہیں لے سکتے. آپ نے اگر باورچی کو ہی رکھا ہے تو اسے آپ باتھ روم صاف نہیں کروا سکتے, وہ نہیں کرے گا. بولے میرا یہ کام نہیں ہے, میں نے اس کا معاوضہ نہیں لیتا, میرا کام پکانا ہے, گھر کی ستھرائی صفائی کر دوں گا, لیکن باتھ روم کے اندر میں ہاتھ نہیں آؤں گا, میں وہ کام ہی نہیں. اسی طریقے سے ہم اور زندگی میں دیکھو, کوئی معاملہ بھی دیکھ لیجیے, اب ایگریمنٹ ہم نے کیا اس کے مطابق چلیں گے تو معاملہ چلے گا, یہ معاملہ درست ہے. ورنہ وہ کام سے انکار کر دے گا, بھائی اپنے تم اپنا کام سنبھالو, میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا, میں سارے کام تمہارے کرنے کا روادار نہیں. اب یہ ملازم ہے, جز وقتی ہے, لیکن اس کے مقابلے کے اندر اللہ تعالیٰ کی بندگی کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا بندہ کیسا ہوتا ہے, اس کی مثال دینا آسان ہے, لیکن وہ معاملات ہمارے سامنے آج کل موجود نہیں ہیں. اللہ کے رسول کے زمانے کے اندر جب نظام قائم تھا تو غلام ہوا کرتے تھے. اب غلام سمجھ لیں کہ غلام کیا ہوتا تھا, غلام کسی شخص کا مملوک ہوتا تھا. مملوک کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ول کا, اپنی وش کا بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا تھا. وہ اللہ کا بندہ ہے, وہ جو غلام ہے وہ اپنے اللہ کا بندہ ہے. اور وہ جو غلام دنیا کے اندر رہے گا تو وہ کسی کا مملوک ہوگا, اس کی اپنی کوئی خواہش نفس نہیں, کوئی تمنا نہیں, جو اس کا آقا چاہے گا وہی کرے گا. بالکل اس کی مثال جیسے کسی شخص کی بکری ہے, وہ جب جی چاہے اپنی بکری کو ذبح کر دے, اب کوئی اخلاقی تقاضا اس کو مجبور نہیں کرے گا کہ تم نے جانور کو ذبح کیوں کیا ہے. بڑی میری بکری ہے, جب جی چاہوں ذبح کر دوں, میری میں اس کے مالک ہوں, وہ میری مملوک ہے, ہم جب چاہیں ذبح کر دیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو بالکل یاد رکھیے بھائیو, ہم جب کہتے ہیں کہ ہم عبد ہیں, نام تو ہم نے رکھ لیتے ہیں, عبداللہ رکھ لیتے ہیں, عبد الرحمن, عبد الخالق, عبد المعین رکھ لیتے ہیں کہ ہم اپنے خالق کے عبد ہیں. اس کا مطلب یہ ہے اس غلام کی طرح ہیں جس کی اپنی کوئی خواہش نفس نہیں ہے. جب تک وہ غلام اپنے آقا کی تابعداری کرتا ہے وہ غلامی میں رہتا ہے, اور جب نکل جاتا ہے تو باغی ہو جاتا ہے. یہی آپ دیکھیں قریش مکہ کا معاملہ کیا تھا, وہ اپنے غلاموں کے ساتھ ظلم کرتے تھے. ابو جہل اپنے غلام کے ساتھ ظلم کرتا ہے, بلال کے ساتھ ظلم کرتا ہے. کوئی اس کو یہ نہیں کہتا کہ تم نے بلال کو کیوں مارا, کیوں ٹارچر کیا, کیوں اس کو تم نے تشدد کیا اس کے اوپر, کیوں اس کو تم نے تکلیف پہنچائی. پتہ ہے کہ کسی غلام ہے, وہ جو چیز کر سکتا ہے. تو بھائیو یہ سمجھ لو کہ ہم بھی اللہ کے غلام ہیں, اللہ کے بندے ہیں. ہماری اپنی کوئی خواہش نفس نہیں, ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں. ہم اسی کی مرضی کے مطابق چلیں گے جو ہمارا آقا ہے, جو ہمارا رب ہے, جو ہمارا خالق ہے, جو ہمارا مالک ہے, جو ہمارا رازق ہے. ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے, جس کا مطلب ہے کہ ہم واقعی اللہ کے بندے ہیں. اور اگر ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے
ہمارا اپنا جی چاہتا ہے جس کو جی چاہے تو کرے، جانا چھوڑنا چاہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی بندگی میں نہیں آئے، ہم اللہ کی بندگی سے اپنے آپ کو باغی قرار دے دیا، ہم نے باغی ہو گئے. یہ اصل میں بنیادی چیز. اگر نقطہ کو یہ بندہ اگر نقطہ یہ سمجھ لے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں آنا، اللہ کا غلام میں نے بننا ہے، وہ غلامی کا تصور اس کے سامنے ہو تو بندے سے کوئی گناہ ہونے کا، سرزد ہونے کا چانس بالکل ہی نہیں رہتا. لیکن پھر دیکھیے عظمت دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں صلاحیتیں دیں، ہمیں دنیا کی تمام سہولتیں مہیا کی، اور چھوڑ دو دنیا کی سہولت سے اپنے جسم کے اوپر غور کرو. ہم اللہ تعالیٰ کی کس چیز کی نعمت کا ہم شکر ادا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس ہمت ہے کوئی ایسا؟ جب یہ کہتے ہیں نا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کن کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے؟ نہیں کر سکتے. گویائی ہے، بولنا آپ کی زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نقط رکھا ہے کہ آپ کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں، زبان ہلتی ہے، لیکن اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے آپ کا وہ برین ہے، دماغ کہتے ہیں. وہ دماغ آپ کے زبان کو آرڈر دیتا ہے تو آپ کی زبان آگے چلتی ہے. اس طریقے سے ہماری آنکھیں ہیں، وہ دیکھتی ہیں، لیکن در حقیقت وہ پیچھے سے پاور ہے، وہ جنریٹر پیچھے لگا ہوا ہے جس کو ہم برین کہتے ہیں، دماغ کہتے ہیں. وہ آرڈر دیتا ہے تو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں. ہم چلتے ہیں لیکن چلنے کے اندر کمال ہمارا نہیں ہے، بلکہ ہمارا وہ دماغ ہمیں ہماری ٹانگوں کو حکم دیتا ہے، تب ہم چلتے ہیں. اور چھوڑ دیجئے کھانا پینا سننا، دنیا کی ایک ایک چیز کے اوپر آپ دیکھ لیجیے. ہر چیز کے اندر جب تک آپ کا وہ برین پیچھے کام نہیں کرے گا بندہ مفلوج ہو جاتا ہے. دیکھیے وہ ہو جاتا ہے معاملہ جی، کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، سر پہ اس کے چوٹ لگی، بظاہر پورا جسم تمام اور توانا تندرست ہے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ہاتھ بھی درست ہے، ٹانگیں بھی درست ہیں، آنکھیں بھی درست ہے، زبان بھی درست ہے، لیکن وہ بندہ بول نہیں سکتا. اس کے بندے کی میموری ختم ہو جاتی ہے. پیچھے کیا ہے کہ وہ اس کا دماغ کے اندر خلل پڑ گیا جس سے معاملہ ختم ہو گیا. ابھی ہم نے کبھی سوچا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کا ایسا معاملہ کر دے کہ اس کے دماغ کے کسی حصے کے اندر خلل پڑ جائے تو ہم سمجھیں گے کہ کتنا بڑا نقصان ہوا. وہ بندہ مفلوج ہو کے رہ گیا، وہ چلتی پھرتی لاش تو آپ کو نظر آئے گا، حقیقت میں انسان نہیں رہے گا. تو بھائیو ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں کہ نہیں؟ پہلے مجھے سوچو. اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں تو بندگی کا حق ادا کرنے کے لیے ہم تیار ہیں کہ نہیں؟ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اگر نعمتیں اٹھا دے، اور چھوڑ تو لمبی دور کی بات کرنا مشکل بات ہے، اب سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہم صرف یہ جائزہ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو آکسیجن تو فضا کے اندر مہیا کر کے رکھی، ہم اس کا حق ادا کر سکتے ہیں. سائنسدان کہتے ہیں کہ کسی شخص کو اگر آکسیجن مہیا نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے فراہم کی ہے، اس کو آکسیجن لینا پڑے، آرٹیفیشل آکسیجن لینا پڑے تو کتنا خرچہ ہے؟ لاکھوں کا خرچہ مہینے کا آپ کا بن جائے گا. وہ آکسیجن پھر بھی وہ نہیں ملے گی جس کو ملتی ہے. ہم کسی کا شکر ادا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ ممکن نہیں. ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ تو کریم ہے، اللہ تعالیٰ تو عظیم ہے، تو نے نعمتیں دی ہیں، ہم تیری نعمتوں کو شکر ادا نہیں کر سکتے. پھر یہ ہے کہ ہم باغی ہو گئے ہیں کہ تیری نعمتوں کو شکر ادا کرنا چاہیں تو نہیں کرتے. اللہ کا بندہ بننا آسان نہیں ہے، اللہ کا بندہ بننا بہت مشکل ہے. اور صرف اپنی اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا شروع کر دو پتہ چل جائے گا کہ ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے. ہم سانس لیتے ہیں، اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. ہم دنیا کے اندر تمام مسائل چلتے پھرتے ہیں، اپنی عقل سے کام لیتے ہیں، اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اگر غور کرنا چاہے اللہ تعالیٰ یہ چیزیں کا سلب کر لے تو ہمارا کون ہے جو ہمارا آقا بنے گا؟ کون ہمارا ہاتھ پکڑے گا؟ کوئی نہیں پکڑ سکتا. بھائیو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کو اگر غور کریں، کبھی اکیلے میں بیٹھ کے غور کریں، آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کتنے نافرمان ہیں، کتنے ناشکرے ہیں. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ مان کے ہم کتنا بڑا بلنڈر کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ. اور اللہ کے ساتھ بلنڈر نہیں کر رہے، اصل میں ہم اپنے ساتھ خود کر رہے ہیں. یہ سب معاملہ جو ہے ہم اللہ کے ساتھ نہیں کر رہے بلکہ اپنے لیے کر رہے ہیں سب. اگر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں تو اس کے اندر نقصان ہمارا اپنا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں. جب یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنا چاہے تو یہ سمجھ لے کہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی باغی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑنے والی بن جائے، اللہ کے ساتھ بغاوت کا معاملہ رکھ لے، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کے اندر مچھر کے پر کے برابر کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اگر پوری کائنات کے تمام لوگ، تمام انسان اللہ تعالیٰ کے مطیع ایسے ہو جائے جیسے مطیع ہونے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کے اندر ایک مچھر کے پر کے برابر اضافہ نہیں کر سکتا.
اللہ تعالیٰ مستغنی ہے ہماری تمام حاجتوں سے، ہماری عبادتوں سے، ہماری فرما برداریوں سے، ہماری اطاعت سے اللہ تعالیٰ مستغنی ہے. یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات کے اوپر عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فائدہ دیتا ہے. اور پھر عظیم بات یہ دیکھ لیجیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا سب کچھ. کیا یہ جسم کو حاصل کرنے کے اندر ہمارا اپنا کوئی کمال شامل ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو ہم بندے بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو ہم توانا بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں تو ہم گھومتے پھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ دنیا کے اندر مہیا کیا ہے یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ زمین کے اندر ہے اور جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے تصرف میں دے دیا ہے، ہمیں اختیار دیا ہے کہ تم اسے استعمال کر سکتے ہو، یہ تمہارے حق میں پہنچی، تمہاری بات پہنچی ہے، تم جیسے چیز کو استعمال کرو، لیکن اس کا جواب دہی تمہیں کرنا پڑے گا. وہ جواب دہی کیا ہے؟ جب آنکھیں بند ہو جائیں گی پھر تم سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اگر پوچھے گا کہ تم نے نعمتیں میری استعمال کی تھی، میری ہوا میرا پانی تم نے استعمال کیا تھا، میری دی ہوئی توانائی زندگی تم نے استعمال کی تھی، میرے دیے ہوئی اولاد تم نے استعمال کی تھی، اسے فساد حاصل کیا تھا، بتا اس کے بدلے میں تو نے کیا پیش کیا. اگر جس شخص کی زندگی ایسے گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہوئے وہ زندگی گزارتا رہا تو وہ شاید کہہ دے اللہ میرے پاس یہ صلاحیت تھی، میرے پاس گویائی تھی، میرے پاس قوت تھی، میرے پاس ذہانت تھی، میرے پاس دماغ تھا، میرے پاس عقل تھی، میں نے استعمال کر کے تیرے راستے پہ چلنے کی کوشش کی ہے، حق ادا تو نہیں کر سکتے. وہی کہا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوگا. ہم نے بہت کوشش کر لی لیکن کر نہیں سکتے حق ادا اللہ تعالیٰ کا کسی صورت کے اندر بھی. ہاں اپنے تک کوشش ضرور ہم نے کی ہے کہ ہم بہتر معاملہ چلیں، بہتر کام کریں، حق ادا نہیں کر سکتے اس وقت کے اندر. تو بھائیو یہ اپنے آپ کو ذرا سوچو 2 منٹ کے لیے. کبھی میں کہا کرتا ہوں کبھی رات کو اکیلے میں سونے سے پہلے ذرا پردہ کھول کر لے، تھوڑا سا دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا دیا تھا، اس کے مقابلے میں ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کیا رکھا ہے، تو پتہ چلے گا بہت بڑے خسارے کے اندر مبتلا ہے. ہمارے سامنے آتا ہے معاملہ، چلتا پھرتا بندہ ہوتا ہے، معمولی سے جھٹکا لگا گر پڑا وہ اور اس کی چیزیں ضائع ہو گئی، جسم کے اندر ایسی عوارض پیدا ہو گئی جو کبھی صورت میں درست ہونے والے نہیں. آپ کو معلوم ہے خاص کر زلزلے کے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے اوپر کوئی ایسی ناکہانی ایسی آفات آئی، کوئی زمین میں دھس گیا، کوئی اوپر نکل گیا، کسی کے اوپر چھت گر گئی، کوئی درخت گر گیا، کوئی زمین کے اندر کوئی معاملہ ہوا، اس کی ریڑھ کی ہڈی کے اندر نقص پیدا ہو گیا، پیرالائز ہو گیا وہ بندہ. اب ساری دنیا لگا لے، پیسہ لگا لے، اربوں لگا لے، وہ کبھی درست نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو نشانی پر بنا دیا. اور یہ ہمارے لیے اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو تو ہم کیا کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرو، اس کے بعد اپنی زندگی کو گزارنے کے طریقے کو سیکھو. اس کے بعد کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے، جتنی استطاعت ہے اتنا وہ ضرور کرو. باقی اللہ آپ سے پوچھے گا تمہاری استطاعت ہے، تمہاری ویل ہی نہیں تھی، تمہاری پاور نہیں تھی، کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ وہ نہیں کہتا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جس کے اندر وہ سہار نہ سکے، لیکن جتنا کر سکتے اتنا تو کرو. مختصر بات کر کے میں کہتا ہوں اللہ کی زندگی کے اندر آنے کے لیے پہلی بات جو لازم ترین ہے کہ اللہ کی توحید کو مان لیا جائے، اللہ کی وحدانیت کے اوپر ایمان لایا جائے، اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے اوپر ایمان لایا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اللہ کی مثال کی نہ دی جائے، کسی اور شخص کو اللہ کی طرف مثال نہ دی جائے. یہ سب سے بڑا معاملہ، توحید کا سب سے بڑا، بندگی کا سب سے بڑا شعار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی مانو جیسا اللہ تعالیٰ کو ماننے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ جیسا دنیا کے اندر کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے. لا مثیل لہ ولا مثال لہ، نہ اس کی مثال دی جا سکتی ہے نہ اس کی مثال ہے کوئی دنیا کے اندر کائنات کے اندر. اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے بلکہ پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے. اور اللہ کی عظمت کا اندازہ کیا لگائیں گے؟ نہیں لگا سکتے، کبھی بھی نہیں لگا سکتے. آج کل کے پڑھے لکھے لوگ، جدید سائنس کو جاننے والے لوگ وہ ذرا سوچیں، ذرا ایسٹرونالوجی کا ذرا مطالعہ کریں اور چھوڑے اپنے جسم کا مطالعہ کر لیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم کے اندر جو آرگنز رکھے ہوئے ہیں اس کا مطالعہ کر لیں. آپ اپنی آنکھیں بند کر کے ایک طرف اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں گے، یا اللہ تو ہی عظیم ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو عظیم ہے جس نے میرا جسم پیدا کیا ہے. اللہ تو عظیم ہے جس نے میرا دماغ پیدا کیا ہے، میرا دل پیدا کیا ہے، میرے جسم کے اندر رگوں کا ایک جال تو نے بچھا دیا
جو سمجھ نہیں سکتا کبھی بھی بندہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمتیں ہیں، تو ہم اللہ کو کیا سمجھیں گے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تو ماننے کے لیے تیار ہمیشہ ہیں اور رہنا چاہیے، لیکن اللہ کی عظمتوں کو ہم کیسے سمجھیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق کو نہیں جان سکتے، ہم ذہن کا ادراک نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کیسا بنائے۔ میڈیکل سائنس اتنے اعلیٰ درجے پہ پہنچ چکی ہے لیکن وہ نہیں جانتی کہ دماغ اللہ تعالیٰ نے کیسے بنائی، برین جو ہے یہ کیسے ہے۔ وہ برین ایسی چیز ہے جو ریکنسٹرکٹ نہیں ہوتا، اگر اس کو کوئی ڈیمیج ہو جائے دوبارہ وہ ری بلڈ نہیں ہو سکتا، اس کو آپ دوبارہ اس کو جنریٹ نہیں کر سکتے، اس کو دوبارہ آپ بنا نہیں سکتے، اس کے اندر آپ ریپیئر بھی نہیں کر سکتے، جو ایک دفعہ خراب ہو گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خراب۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کتنی ہیں ہمارے یہاں؟ حضرات یہ مختصر سی زندگی ہے، اس زندگی کے اندر ہم سے مطالبہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے بندے بنیں، اللہ کے بندے بن جائیں، ایسا بندہ بنے جو بندہ بننے کا حق ہے، کہ ہماری زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہمارا حالات غفلت کا معاملہ اور اللہ کے ساتھ غفلت میں ہم نہ ہوں۔ اور جو شخص یہ کر لے گا قیامت والے دن اس کو جو نوازا جائے گا جس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اس کے اوپر عظمتیں کی ہیں، کتنی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، پھر ہم سے کہتا ہے اللہ وہ میرے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کر دو، میں نے تمہیں جسم دیا، اس جسم کو میرے راستے میں لگا دو، تمہارا جسم نہیں ہے بلکہ تم نہ دیتے، یہ ہاتھ ہے، یہ ٹانگیں ہیں، یہ آنکھیں ہیں، اس کے مالک میں نہیں ہوں، یہ اللہ اس کا مالک ہے، لیکن کہتا ہے ان چیزوں کو میرے حکم کے مطابق استعمال کرو، سب کچھ عطا کر دو۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے، مال دیا ہے، لیکن یہ مال آپ کی ملکیت نہیں ہے، یہ مال آپ کے پاس امانت ہے، اللہ تعالیٰ کے دیا ہوئی امانت ہے۔ اللہ جب چاہے تم سے سلب کر لے، جب چاہے تم کو سب کچھ چک کے سب کچھ لے جائے، تم دیکھتے رہ جاؤ، لیکن پھر کہا کہ میرے دیے ہوئے مال میں سے میرے راستے میں لگاؤ گے اللہ تعالیٰ پھر میں تمہیں عطا کروں گا۔ اب قسمت دیکھیے کتنی ہے، میں کسی کو بندے کو 1 لاکھ روپیہ دے دوں کہ بھئی تمہارے پاس یہ میرا پیسہ ہے، تم اپنے پاس رکھو، امانت ہے تمہارے پاس، تم اس کو جیسے چاہو استعمال بھی کر سکتے ہو، جب میں چاہوں تم سے واپس لے۔ اور کبھی ایسا معاملہ ہو، کوئی ایسی انہونی ہو کہ میں کسی کو 1 لاکھ روپیہ دے کے کہوں یا تم جب مجھے واپس کرو گے میں اس کو پراپرٹی بھی دوں گا، یہ پیسہ بھی تمہارا ہوگا۔ بندہ سوچے گا نہیں عجیب آدمی ہے، پیسہ بھی اس کا ہے، میں اس کا خرچ بھی کرتا ہوں، اس کو استفادہ بھی میں کرتا ہوں، پھر یہ کہتا ہے کہ یہ پیسہ تمہیں پہنچ گیا، تو کماتے ہو وہ بھی تمہیں پہنچ گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معاملہ بالکل ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ دیتا ہے، اور جب ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ میرے راستے میں لگاؤ تو کہتا ہے میرے راستے میں میرا پیسہ لگاؤ گے میں پھر بھی تمہیں اجر بھی دوں گا اور دنیا کی نعمتیں بھی عطا کروں گا۔ کس کس کا شکر ادا کریں گے ہم؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا کتنا بیان ہم کریں گے؟ اللہ کے رسول نے صرف اس چیز کو لوگوں کے ذہن کے اندر راسخ کرنے کے لیے مکہ کی پوری زندگی صرف یہ ایک نقطہ، اللہ پہ توکل کرنا سیکھ جاؤ، اللہ کی بات ماننے کے لیے ذہناً تیار ہو جاؤ، اللہ کے احکامات کو اپنے دل کی طرف بٹھا لو کہ یہ کام تجھے ہر صورت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کر دیا، اور پھر اللہ کیسا عطا کیا تو میں کبھی کبھی بیان کرتا ہوں کہ ابھی وسائل ہمارے سامنے نظر نہیں آتے، اور اب کی سنگلاخ پہاڑیاں، وہ زمین چٹانیں، وہ ریت، ہمیں سب وہ بھی سامنے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب غیب کے خزانے کھولتا ہے تو ایسا بھی وقت آیا، ایک زمانہ تو وہ ہے جو آزمائش کا زمانہ ہے، لیکن رسول کا زمانہ آزمائش کا زمانہ ہے، بھوک ہے، افلاس ہے، غربت ہے، فقر ہے، لیکن پھر ایسا بھی وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے جب اپنے غیب کے خزانے کھولے، لوگ اپنے سروں کے اوپر سونے کی اشرفیوں کے تھال لے کے پھرتے گھومتے، کوئی لینے والا نہیں، اللہ دیتا ہے جیسے، لیکن اس سے پہلے کیا ہے؟ آزمایا جائے گا، ٹھکا کے دیکھا جائے گا کہ کھوٹا کون ہے، کھرا کون ہے۔ جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ سب کھوٹے نہیں ہیں، کھڑے ہیں سارے، پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی تمام سہولتیں بھی آتی ہیں۔ اور یاد رکھو جب سہولت اللہ تمہارا دیتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بھول جاؤ، سہولتیں ملیں اس پر اللہ کو بھول جاؤ، وہ بھول گیا، یہ سہولتیں اس کے لیے بہت بڑا عذاب بن جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی الگ طرف سے یہ بن جاتی ہیں۔ حضرت اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے اندر وہ ایمان پیدا کر دے کہ دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے نہ رہے، آخرت ہمارے سامنے مستحضر رہے، اور ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم نے کسی وقت بھی اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے حساب کتاب کا پورا معاملہ چکانا ہے، اور جو بندہ اس کے لیے تیار رہتا ہے وہی کامیاب ہے۔